بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح سویرے یونیورسٹی میں طلبہ طالبات کو لیکچر دینے کے لیے جا رہا تھا۔ جانے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا معارف القرآن کا، اور معارف القرآن کی یہ ساری جلدیں میری گاڑی میں رکھی رہتی ہیں، وقتاً فوقتاً میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ معارف القرآن دو ہیں، ایک معارف القرآن مولانا ادریس قادلوی صاحب کا، اور ایک معارف القرآن مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ کا۔ میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اس کی تفسیر میں جب میں پہنچا اور پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ فحاشی کا چرچا چاہتے ہیں، فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ 3 دن سے صحافی غریدہ فاروقی کی ٹرولنگ چل رہی ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات ہو رہے تھے، کنونشن سینٹر میں میڈیا ہاؤس بنایا گیا کوریج کے لیے، تو وہاں پر اور صحافی آئے، دنیا بھر کے صحافی آئے، تو پاکستان کے صحافی بھی تھے، اس میں میل بھی تھے، فیمیل بھی تھے۔ غریدہ فاروقی نے ایک لباس پہنا جو نہ مناسب تھا، نہ زیبا تھا، ان کو نہیں پہننا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اور یہاں ہماری مشرقی روایات ہے، اقدار ہے، اور اسلامی لباس ہے، تو یہاں پر اخلاقی طور پر، شرعی طور پر، اور پاکستان کے قانون کے لحاظ سے ایسی چیزیں نہیں پہن سکتے۔ تو مشرقی اقدار کو دیکھا جائے تو یہ لباس صحیح نہیں تھا، اور اسلام کو دیکھا جائے تو بھی یہ ایسا لباس نہیں تھا کہ بالکل چست لباس ہو اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں واضح طور پر۔ اور پاکستان کے قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ میڈیا پر یا صحافیوں پر ایسی تصویر دینا بھی مناسب نہیں ہے جو ہیجان انخیز ہو۔ اور پھر یہ ایک صحافی تھی، اور اس کو تو پوری دنیا دیکھتے ہیں، اور سب ان کو ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے یہ تھا کہ پیمرا اس پر ایکشن لیتا، پاکستان کا قانون حرکت میں آتا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں آیا۔ تو لوگ دوسری، یہ ایک انتہا پسندی ہے کہ جو لوگ ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو ان چیزوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ من سن سنتا حسنتا فعمل بها فله اجر مثل عاملی، اور جس نے کوئی اچھی چیز کو شیئر کیا، آگے گیا، تو جو اس پر عمل کرنے والے ہوں گے ان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی برا طریقہ، برا راستہ، بری چیز کو آگے شیئر کرتا ہے، تو جتنے لوگ وہ برائی دیکھیں گے، وہ بری چیز دیکھیں گے، ان سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ اب وہ ایک تصویر تھی، لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کیا، کر رہے ہیں اپنے فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر۔ 3 دن ہو گئے ہیں اس کو مسلسل فحاشی کو پھیلائے کرے جا رہے۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ فحاشی کی تشہیر کرتے ہیں، فحاشی کی تشہیر چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو آپ لوگ کیوں اس کو خام خواہ اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں؟ تو یہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ دونوں طرف انتہا پسندی ہے، ادھر بھی انتہا پسندی ہے اور ادھر بھی انتہا پسندی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، پاکستان کے اداکارہ ہے فضا علی خان صاحبہ، انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھی ہوئی تھی فیملی کے ساتھ، ان کے شوہر نے ان کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، نازیبا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، انفن فی الماء و استن فی السماء، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور لیکن اگر انہوں نے کر لیا اور انہوں نے بھی غلط کیا، یہ بھی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے، بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے، مشرقی اقدار کو پامال کرنے والی بات ہے۔ شرعاً، قانوناً، اخلاقاً کسی بھی طرح یہ مناسب نہیں تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ ٹی وی چینل کس کا ہے؟ ایک مشہور سیاستدان کا ہے، ایک مشہور اور بڑی پوسٹ پر متمکن شخصیت کا۔ ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ کیمرہ کہاں ہے جو کنٹرول کرنے کے لیے، اور قومی ٹی وی پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی، ان کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا، نہیں لیا، بہرحال لینا چاہیے۔ دوسری طرف اب اس چیز کو بھی کل سے لے کر سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، چینل پر ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں۔ وہ ایسی نامناسب قسم کی، فحش قسم کی تصویر ہے کہ جس میں انفن فی الماء و استن فی السماء، یہ اس تصویر کو بھیج رہے ہیں، آگے شیئر کریں۔ یہ بھی تو فحاشی پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں، فحاشی چاہتے ہیں، ایک بری چیز کو آپ آگے شیئر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بری چیز کو شیئر کرنا اس کا بھی گناہ ہے، یہ برا طریقہ ہے۔
یہ بھی ایک انتہا پسندی ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ نمبر 2، ڈاکٹر عامر لیاقت کو آپ جانتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت پاکستان کے معروف اسکالر تھے، اچھا پروگرام کرتے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے سیٹ کی اور لوگ آج بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ بولنے کے بے تاج بادشاہ تھے اور پروگرام بہت اچھا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ ان کو آج بھی کاپی کر رہے ہیں۔ پڑھی لکھی شخصیت تھی۔ اب کیا ہوا، اس نے شادی کی دانیہ شاہ سے۔ دانیہ شاہ سے اس کی ہو گئی طلاق کسی وجہ سے۔ دانیہ شاہ نے آ کر اس پر الزامات لگا دیے ڈاکٹر عامر لیاقت پر، اور لوگوں نے پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کی ٹرولنگ شروع کی اس کے خلاف، ان کے ہر اللہ ایک طوفان بدتمیزی بچا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت گھر سے نہیں نکلے۔ انہوں نے اپنے وہ اتنے ٹینشن میں آئے، اتنے ڈپریشن میں آئے کہ کمرے کے اندر محسود ہو کے رہ گئے، کمرے کے اندر بند ہو کے رہ گئے۔ اتنے ٹینشن میں آئے، اتنی ٹینشن میں آئے، اسی ٹینشن میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب بتائیں کہ یہ ٹینشن میں لانے والے کون لوگ تھے؟ ان کے ٹرولنگ کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کی موت کا سبب کون لوگ بنے؟ اس پر ذرا سوچئے گا۔ اب صحافی غریدہ فاروقی کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے وہ ٹینشن میں آ جائے، ڈپریشن میں آ جائے، ان کی موت واقع ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس پر بھی ذرا سوچئے گا۔ معاشرے میں انتہا پسندی ہے، ایک طرف فحاشی، عریانی، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پاکستان کے قانون کو چاہیے وہ حرکت میں آئے۔ دوسری طرف جو اس طرح ٹرولنگ کرتے ہیں کسی کے، اس طرح سوالات کرتے ہیں، اس طرح اس پر تابڑتوڑ حملے کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک موضوع ہو گیا، کیمرہ کو چاہیے اس پر ایکشن لے اور دوبارہ اس کو تنبیہ کریں۔ ایک دفعہ آپ نے پوسٹ لکھ دی، نہیں ہونا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اس حد تک ٹرولنگ کرنا جس طرح ڈاکٹر عامر لیاقت کی گئی کہ وہ ٹینشن میں آ جائے اور ان کی موت واقع ہو گئی، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے، اس انتہا پسندی کو روکنا چاہیے۔ دین اسلام اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا یہی پیغام ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ فحاشی کا چرچا چاہتے ہیں، فحاشی عریانی والی چیزوں کو آگے پہ لاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔